ایران میں مہنگائی کے خلاف 28 دسمبر سے شروع ہونے والے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کو آج 2 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق ان مظاہروں میں ہلاک افراد کی تعداد بڑھ کر کم از کم 116 ہو گئی ہے، جبکہ 2600 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تاہم ایرانی سرکاری ذرائع ان اموات کی تصدیق نہیں کر رہے۔ ناروے میں قائم ایرانی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اتوار کو اعلان کیا کہ 2 ہفتوں سے جاری مظاہروں میں کم از کم 192 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ گزشتہ 51 ہلاکتوں کی تعداد سے نمایاں اضافہ ہے۔ تنظیم کے مطابق کم از کم 192 مظاہرین کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دن تک انٹرنیٹ کی بندش نے اعداد و شمار کی تصدیق کے عمل میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ ایرانی انسانی حقوق کی تنظیم نے بھی بعض ذرائع کے اندازوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو سکتی ہے اور شاید 2000 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ایرانی ذرائع سے وابستہ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق تشدد کے واقعات میں اب تک 65 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی حکومت نے جاری بیان میں کہا ہے کہ اب تک 2500 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ تہران کے قریب سے 100 مسلح فسادی بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ بندش اور فون لائنیں منقطع ہونے کے باعث بیرون ملک سے احتجاجی صورتحال کی تصدیق مزید مشکل ہو گئی ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی مظاہرین کی ہلاکتوں کا ذکر کیے بغیر سیکیورٹی فورسز کے نقصانات کو نمایاں کر رہا ہے اور ملک میں مکمل کنٹرول کا تاثر دے رہا ہے، جبکہ مظاہرین کو مسلسل دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم سرکاری ٹی وی نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اتوار کی صبح تک احتجاج جاری رہا اور تہران کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی شہر مشہد میں بھی مظاہرے ہوئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکی دھمکیوں کے باوجود سخت کریک ڈاؤن کا اشارہ دیا ہے۔ ہفتے کے روز ایران کی دھمکیوں میں مزید شدت آ گئی جب پروسیکیوٹر جنرل محمد موہدی آزاد نے احتجاج کے دوران گرفتار افراد کے خلاف تیز رفتار مقدمات چلانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے اور جرم ثابت ہونے پر سزائے موت دینے کی ہدایت جاری کی۔ 10 جنوری کو سرکاری ٹیلی گرام چینل IRIB کے مطابق موہدی آزاد نے ملک بھر کے پروسیکیوٹرز کے دفاتر سے احتیاط کے ساتھ تاخیر کے بغیر فرد جرم عائد کرنے اور مقدمات کی سماعت کے لیے تیزی سے تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام فسادیوں کے خلاف الزامات یکساں ہیں، چاہے کسی نے عوامی سلامتی اور املاک کو نقصان پہنچانے میں فسادیوں اور دہشت گردوں کی مدد کی ہو یا کرائے کے فوجی جنہوں نے ہتھیار اٹھا کر شہریوں میں خوف و ہراس پھیلایا ہو۔ یہ خدا کے خلاف جنگ ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، کیونکہ انہیں دشمن کے ارادوں کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اپنے حکم میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی میں نرمی، ہمدردی یا سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے قریب سمجھی جانے والی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے دعویٰ کیا ہے کہ حکام نے تقریباً 200 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کا تعلق مبینہ طور پر آپریشنل دہشت گرد ٹیموں سے ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے آتشی اسلحہ، دستی بم، پیٹرول بم اور دیگر ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایران سے منسلک گروپ حنزلہ نے موساد کے 600 کارندوں کی شناخت ظاہر کرنے والی دستاویزات شائع کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دستاویز میں ایران، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور اسرائیل سمیت کئی ممالک کے ناموں اور فون نمبروں کی فہرست موجود تھی، جس میں عبرانی میں لکھے گئے کچھ نام اور انگریزی میں لکھے گئے کئی ایرانی نام شامل تھے۔ سائبر مزاحمتی گروپ حنزلہ نے 8 جنوری کو دعویٰ کیا کہ اس نے مظاہرین سے اسرائیلی موساد کے روابط کا پردہ فاش کیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں ممکنہ مداخلت کے لیے کھل کر بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، شاید پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور امریکہ مدد کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان ایک دن قبل دی گئی اس وارننگ کے بعد سامنے آیا جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران بڑی مشکل میں ہے اور وہ فوجی حملوں کا حکم دے سکتے ہیں۔ اسی دوران نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل نے نام ظاہر نہ کرنے والے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے فوجی آپشنز دیے گئے ہیں، تاہم انہوں نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف کارروائی پر غور کر رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کی آپشنز پر بریفنگ دی گئی ہے، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے ایران میں جاری مظاہروں کے موقع پر تہران میں غیر فوجی اہداف پر حملوں سے متعلق سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا، تاہم وہ ایرانی حکومت کی جانب سے مظاہروں کو دبانے کی کوششوں کے رد عمل میں سنجیدگی سے فوجی کارروائی کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیل اور امریکہ کے فوجی اڈے اس کے جائز اہداف ہوں گے۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی ذرائع کے مطابق ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کو کسی بھی غلط اندازے سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے تمام فوجی اڈے اور بحری جہاز نشانہ بنیں گے۔
واضح رہے کہ محمد باقر قلیباف ایران کی پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر کی جانب سے بار بار مداخلت کی دھمکیوں کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی اداروں میں تشویش بڑھ گئی ہے، تاہم ہائی الرٹ کی عملی نوعیت واضح نہیں کی گئی۔ اسی خدشے کے باعث اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت پر بات چیت کی گئی۔ یاد رہے کہ جون میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ ہو چکی ہے، جس میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر فضائی حملے کیے تھے، جبکہ جواب میں ایران نے قطر میں واقع امریکی فضائی اڈوں پر میزائل داغے تھے۔ جہاں امریکی صدر ایران میں مداخلت کے لیے بے چین دکھائی دیتے ہیں، وہیں وہ ایک اور محاذ کھولنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو منصوبہ بندی کی ہدایت دی ہے، تاہم چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسے غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، جبکہ کانگریس کی حمایت بھی متوقع نہیں۔ اخبار کے مطابق صدارتی مشیر اسٹیفن ملر سمیت کئی اعلیٰ اہلکار اس منصوبے کے حامی ہیں اور وینزویلا کے خلاف حالیہ کارروائیوں کے بعد ان کا اعتماد مزید بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ امریکی معیشت کی موجودہ صورتحال سے عوام کی توجہ ہٹانا اور مڈ ٹرم انتخابات سے قبل ووٹرز کی توجہ کسی بڑے خارجی معاملے کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اگر گرین لینڈ پر حملہ ہوا تو یہ برطانوی وزیر اعظم سے کھلا اختلاف ہوگا اور اس صورت میں نیٹو اتحاد کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال پر مزید بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب سردار مسعود احمد خان نے۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں اور امریکی صدر کی بار بار ان کی طرف سے مداخلت اور بیان بازی کا جو معاملہ ہے، کیا سمجھتے ہیں امریکہ اپنے ارادوں میں، اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گا رجیم چینج کے، یا مشکل ایسا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایران میں جو صورتحال ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے اور پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بھی ہے۔ ایران ہمسایہ ملک ہے، ہمارے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، روایتی طور پر مذہبی اور ثقافتی تعلقات بھی ہیں، تو اس لیے وہاں جو بھی ہو رہا ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں، جو لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے ان کی حکومت ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سب جو ہے ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا امریکہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، تو امریکہ نے اس مرتبہ بہت جامع منصوبہ بندی کی ہے، یعنی صرف جو ہے یہ دھمکی نہیں دی یا بیانات نہیں دیے، بلکہ یہ ہے کہ جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، جو ایرانی باہر موجود ہے، خاص طور سے امریکہ میں، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے کہ اس حکومت کا تختہ الٹا جائے، اور رضا پہلوی جو رضا شاہ پہلوی کے بیٹے ہیں، ان کے ذریعے پیغام رسانی کروائی گئی ہے۔ اگرچہ تھوڑی سی دوری اختیار کی ہے صدر ٹرمپ نے رضا پہلوی سے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی حکومت، امریکہ کی جو سیاسی قوتیں ہیں، وہ کانگریس میں ہوں یا انتظامیہ میں ہوں، وہ ایران کے اندر رجیم چینج چاہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے اس کا یہ منصوبہ ہے، اس نے پچھلے سال اعلان بھی کیا تھا، وہ رجیم چینج کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے سال جو ہے جو اعلیٰ جو عسکری یا سیاسی یا سائنسی قیادت تھا، اس کا بھی صفایا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو آیت اللہ خمینی ہیں، رہبر جو ہیں، ان کو بھی نشانے پہ لیا تھا۔ بات یہی نہیں رکتی، اس کے بعد اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کا مشن مکمل نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کا مشن بھی مکمل نہیں ہوا، تو اس نے یہ اشارہ کیا تھا کہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ پھر ابھی اس نے صومالی لینڈ میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے ہیں اور سفارتی تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے ہیں، اور وہاں جو ہے وہاں سے یمن کو نشانہ بنانا ہے اور ایران کو براہ راست نشانہ بنانا ہے۔ اور کچھ صورتحال اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ صومالی لینڈ کے ساتھ یو اے ای کے تعلقات بھی ہیں، اسرائیل کے تعلقات بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے اس کے اعلیٰ فوجی افسران جو خاص طور سے افریقن کمانڈ کے کمانڈر ہیں، وہ وہاں گئے ہیں، تو اس وجہ سے صورتحال بہت تشویشناک نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کی وجہ سے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ سر، اگر رجیم چینج ہوتا ہے ایران کے اندر اسرائیل یا امریکہ کے ہاتھوں، ان کی مرضی و منشا کے مطابق، تو اس کے کیا اثرات آئیں گے پاکستان کے اوپر؟ آبویسلی اگر اسرائیل اور امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے وہاں رجیم چینج کے لیے،
تو اسرائیلی آپریٹوز کو تو کھلی چھوٹ مل جائے گی ایران کے اندر آپریٹ کرنے کی، اور ایران بالکل پاکستان سے بلوچستان سے بارڈر جڑا ہے، تو ظاہر ہے بھارت ہمارا اصلی دشمن ہے. بھارت اور اسرائیل دنیا میں بڑے آپس میں کلوز اتحادی ہیں، تو پاکستان کے اوپر کیا اس کے اثرات آنے؟ پاکستان کے اوپر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ صرف جو ہے مہاجرین کی شکل میں نہیں ہوں گے، تیل کی شکل میں نہیں ہوں گے، بلکہ جو خود پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر اثرات پڑ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ مذہبی حکومت ہے، وہ ایک کلریکل حکومت ہے، اور وہ فقہ جعفریہ کے تحت جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے. یہاں ہمارے جو ملک کے اندر فقہ جعفریہ کے ماننے والے بہت سے لوگ ہیں، تو اس کے سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ رجیم چینج کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ نیٹ اینڈ کلین رجیم چینج ہو جائے گی، کہ یہ رجیم، یہ ڈھانچہ پورے کا پورا ایران قائم رہے گا، ایران کی فیڈریشن قائم رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے کوئی باہر سے آ کے حکمرانی سنبھال لے گا. یہ تو بڑا ہی ایک جو ہے اور یہ سب ہم بات مفروضات پہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو آیت اللہ خمینی کے بیانات ہیں یا ان کی جو افواج کے بیانات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ روک دیں گے.